موضوع اسلامی تعلیمات اور معذور افراد کے مالی حقوق۔ اسلامی سماجی نظام میں معذور شخص کو رحم یا خیرات کا محتاج نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے حقدار شہری رائٹفل بینیفیشری قرار دیا گیا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر میں معذور افراد کے حوالے سے اہم اصول یہ ہیں۔ نمبر 1، ریاست معذور شخص کی کفالت کی ذمہ دار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے معذور افراد کے لیے وظیفہ مقرر کیا، حتیٰ کہ غیر مسلم معذور شخص کے لیے بھی۔ اصول: معذوری برابر ریاستی ذمہ داری، نہ کہ خاندانی یا والدین پر بوجھ۔ نمبر 2، اسلام انفرادی ضرورت دیکھتا ہے، گھرانہ نہیں۔ زکوٰۃ اور بیت المال کے اصولوں میں معیار یہ ہے کہ فرد کی ضرورت، فرد کی معذوری، فرد کی معاشی صلاحیت، خاندان کی آمدن نہیں دیکھی جاتی۔ یہی اصول جدید ویلفیئر اسٹیٹ میں انڈیویجول ڈسیبلٹی الاؤنس کہلاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام اضافی اخراجات کا بھی حق تسلیم کرتا ہے۔ ایک معذور شخص کے اخراجات موبلٹی، اسسٹیو ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ سپورٹ ایک عام انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اسے فقہ میں کہا گیا ہے حاجت زائدہ علی الاصل، یعنی زائد ضرورت بھی کفالت واجب بناتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ معذوری معاوضہ مانگتی ہے، خیرات نہیں۔ اسلامی فلسفہ ریاست اور جدید ویلفیئر ماڈلز ایک تقابلی جائزہ۔ اس حصے میں ہم نے ناروے، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ کے فلاحی نظام کا تقابل پاکستان کے فلاحی نظام سے کیا ہے، کیونکہ یہ تینوں غیر اسلامی ممالک میں آتے ہیں، جبکہ پاکستان اسلامی ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔ اسلام میں معذور شخص کی شناخت ایک آزاد شہری کی ہے، جبکہ پاکستانی ریاست اسے خاندان کا حصہ سمجھتی ہے، جبکہ یہ تینوں ممالک اس کمیونٹی کو انفرادی قانونی یونٹ تسلیم کرتے ہیں۔ اسلام کے تصور میں ایک معذور شخص کو تمام بنیادی حقوق عزت و حرمت اور وقار کے ساتھ حاصل ہیں، جبکہ ریاست پاکستان فقط غربت کی بنیاد پر اپلائی کرنے پر خیرات دیتی ہے، جبکہ یہ مغربی ممالک معذور افراد کو لیونگ ویج بیسڈ، یعنی گزر بسر کی اجرت کا نام دے کر معذور افراد کو ان کا حق دیتے ہیں، نہ کہ خیرات کہہ کر۔ اسلام معذور افراد کو اضافی اخراجات کے طور پر انہیں لازمی معاونت کا حق دیتا ہے، جبکہ پاکستان غربت کا رونا روتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ان کی امداد کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ مغربی ممالک اسی اضافی معاونت کو لاس آف ارننگ کیپیسٹی کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، یعنی کسی بھی محکمے کا ملازم کسی حادثے کے باعث اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر آ جائے یا اس میں کمی آ جائے، تو جس طرح ریاست کسی ایسے شخص کا ہاتھ نہیں چھوڑتی، اسی طرح معذور افراد کو بھی ان مغربی ممالک نے اپنی پالیسیوں میں اسی حصے میں شامل رکھا ہے۔ اسلام معذور افراد کو مالی حق دینے کے طور پر لازمی کفالت کا پابند بناتا ہے، جبکہ ریاست پاکستان معذور افراد کو بوجھ اور مجبوری سمجھتے ہوئے فنڈز کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے۔ اور یہ غیر اسلامی مغربی ممالک اس اسپیشل کمیونٹی کو سیپریٹ الاؤنسز دیتی ہے، اور یہ الاؤنسز فقط روزگار والے معذور افراد کو نہیں دیتی، بلکہ بے روزگار معذور افراد کو بھی دیتی ہے۔ اور یہی نہیں، بلکہ ریٹائر ہو جانے کے بعد بھی یہ الاؤنسز جاری رہتے ہیں، اور یہ پینشن اور تنخواہ سے ہٹ کر علیحدہ دیے جاتے ہیں، تاکہ انہیں ایک عام تنخواہ اور پینشن اٹھانے والے سے زائد مالی اضافہ پہنچے۔ نتیجہ: ویسٹرن کنٹریز اور اسلامک ماڈل معذور افراد کے حوالے سے پالیسیز میں باہمی طور پر قریبی مطابقت رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان کا موجودہ ماڈل اصولاً کمزور ہے۔ غیر سرکاری تنظیموں کا کردار، محدود تعاون، عدم شفافیت اور وسائل کی شدید کمی، پاکستانی معذور برادری کی زمینی حقیقت۔ پاکستان میں معذور افراد، خصوصاً بصری معذور افراد کی فلاح و بہبود کے نام پر کام کرنے والی بیشتر غیر سرکاری تنظیمیں NGOs عملی یا اختیاری پائیدار سہولیات اور جدید معاون ٹیکنالوجی کی فراہمی کے بجائے زیادہ تر تقریباتی، نمائشی اور خیراتی طرز عمل پر کام کرتی ہیں۔ ان کی سرگرمیاں بظاہر فلاحی دکھائی دیتی ہیں، مگر زمینی حقیقت اس سے یکسر مختلف ہے۔ اکثر اوقات سفید چھڑی وائٹ کین کی فراہمی بھی
پرانی، غیر معیاری اور محض ایک لکڑی یا ایلومینیم کی چھڑی کی صورت میں ہوتی ہے، جو جدید موبلٹی کین یا سینسر نیویگیشن ڈیوائس کے معیار سے بہت کم تر ہے۔ یہ اشیاء بھی عموماً خصوصی دنوں جیسے وائٹ کین سیفٹی ڈے یا پھر انٹرنیشنل ڈے آف ڈسیبلٹی پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ معذور افراد کے لیے نقل و حمل ٹرانسپورٹ فراہم نہیں کی جاتی، صرف وہی افراد مستفیض ہوتے ہیں جو خود تقریب تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سے معذور افراد کو ان NGOs کے دفاتر، ایونٹس کے وینیو، یہاں تک کہ کانٹیکٹس نمبر تک رسائی نہیں ہوتی یا معلومات نہیں پہنچتی، کیونکہ معلومات کی ترسیل ناقص اور غیر جامع ہوتی ہے۔ ان ایونٹس میں تحائف کے طور پر اشیاء کی تقسیم کا عمل بھی عموماً پسندیدگی، جان پہچان اور اقربا پروری پر ہوتا ہے۔ یوں ایک بڑا طبقہ بھی بنیادی سہولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ممبرشپس، فیس کارڈ اور غیر رسمی اور غیر ضروری کاروائیاں۔ زیادہ تر NGOs امداد یا آلات دینے سے پہلے ممبرشپ کارڈ، رجسٹریشن فارم، سالانہ یا ماہانہ فیس جیسی رسمی شرائط عائد کرتی ہیں، جو خود معذور افراد پر مالی بوجھ بن جاتی ہیں۔ ڈویژنز اور اضلاع میں NGOs کا کاروباری طرز عمل۔ مختلف ڈویژنز و اضلاع میں سرگرم عمل NGOs عملی خدمت کے بجائے فوٹو سیشن، میڈیا کوریج، نمائشی سیشنز کے ذریعے خود کو فعال ظاہر کرتی ہیں۔ تصاویر میں مسکراہٹیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن پس منظر میں معیاری سہولیات نہیں، جدید آلات نہیں، تربیت نہیں، عمل درآمد نہیں۔ یعنی تصویر حقیقت نہیں بتاتی، بلکہ خیرات کو کارکردگی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ فرسودہ کورسز اور غیر معیاری آلات۔ اقربا پروری کی بنیاد پر تقسیم۔ اکثر تنظیمیں پرانے کورسز، غیر اپڈیٹڈ ٹریننگز، پرانے آلات، ناقص وائٹ کین، غیر معیاری بریل سلیٹ اور صفحات صرف ان افراد کو دیتے ہیں جو پسندیدہ لسٹ میں ہو، کسی کی سفارش رکھتے ہوں، گروہی وابستگی رکھتے ہوں۔ یوں حقدار اکثر محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر اتفاقی طور پر کسی کی طرف سے کوئی بڑی چیز چیریٹی میں دی جائے، جیسے لیپ ٹاپ، موبائل فونز وغیرہ، تو وہ تو عہدیداران ہی میں تقسیم ہو جاتی ہے اور ممبرز کی نظروں سے بھی غائب ہو جاتی ہے۔ معمولی خیرات 500 یا 1000 روپے۔ پاکستان میں 1-2 NGOs رمضان یا عید الفطر کے موقع پر اپنے ممبران میں عیدی تقسیم کرتے ہیں، جو کہ پچھلے سال 2025 میں 1000 روپے تقسیم کی گئی۔ یہ رقم مہنگائی، علاج، سفر، تعلیم اور روزمرہ اخراجات کے مقابلے میں نہایت ہی شرمناک طور پر ناکافی ہے اور خود ظاہر کرتی ہے کہ فلاحی نظام کس قدر کمزور ہے۔ امدادی فنڈز مکمل طور پر غیر شفاف۔ معذور افراد کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ تنظیموں کو کتنی امداد ملتی ہے، کن پروجیکٹس کے لیے فنڈز آتے ہیں، اصل مستحق کو کیا ملا، کتنا خرچ کہاں ہوا، کیونکہ فنڈنگ سسٹم غیر شفاف اور خفیہ ہے۔ اس شعبے میں منظم مافیا اور اندرونی ملی بھگت۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کچھ بصری معذور عہدیدار اور دیگر معذوری کے حامل عہدیداران، عام نان ڈسیبل عہدیداران، متعلقہ ادارے اور افسران بھی اس نظامی کرپشن کا حصہ ہیں۔ جانبدار تقسیم، مخصوص گروہوں کی مالی اجارہ داری، خود ساختہ نمائندہ تنظیمیں، جعلی کمیونٹی لیڈرشپ معذور برادری کو اصل حقوق سے مزید محروم کرتی ہے۔ یہ صورتحال دراصل پاکستانی معذور کمیونٹی کے لیے مکمل طور پر تباہی اور سماجی و معاشی استحصال کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جدید سہولیات کی شدید کمی، دنیا سے دہائیوں پیچھے، معذور افراد کو دستیاب نہیں سمارٹ AI وائٹ کینز، سینسر وائبریشن نیویگیشن ٹولز، ڈیجیٹل موبلٹی شوز، گائیڈ ڈاگ سسٹمز، جدید ویل چیئرز، ڈیجیٹل لرننگ ٹولز، جبکہ مغربی دنیا اور ایشیائی ترقی یافتہ ممالک، ملائیشیا، سعودی عرب، UAE وغیرہ یہ سہولیات معمول کے نظام کا حصہ بنا چکے ہیں۔ پاکستان کی معذور برادری آج بھی 19ویں صدی جیسی صورتحال میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ معذور افراد کے مالی حقوق کے لیے مضبوط پالیسی آرگیومنٹس۔ نمبر 1، معذوری خیرات نہیں، معاوضہ ہے۔ معذوری آمدن کھونے کا نقصان نہیں، بلکہ محدود مواقع، محدود رسائی، اضافی زندگی اخراجات پیدا کرتی ہے۔ اس کا حق کمپنسیٹری الاؤنس ہے، نہ کہ BISP طرز کی امداد۔ نمبر 2، مینز ٹیسٹنگ، یعنی ذرائع آمدن کی جانچ گھرانے پر نہیں بلکہ فرد پر ہونی چاہیے۔ پاکستانی نظام ہاؤس ہولڈ انکم بیسڈ پر مبنی ہے، یعنی پورے گھرانے کی مالی حیثیت دیکھی جاتی ہے، چاہے ایک گھر میں کتنے ہی بالغ افراد کیوں نہ ہوں۔
اور اسی وجہ سے بالغ معذور شخص والدین پر منحصر رہتا ہے، خود مختاری ختم ہوتی ہے، ڈگنیٹی مجروح ہوتی ہے، عزت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، بے حسی اور بے بسی کی علامت بن کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ جوانی میں خود کو رشتہ داروں پر بوجھ سمجھ کر اپنے آپ سے نظریں تک نہیں ملا پاتا، خواہ وہ معذور فرد کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ جبکہ اسلام انڈیویجول انکم بیس کا داعی ہے، یعنی بالغ معذور شخص آزاد شہری تصور ہوتا ہے۔ نمبر 3، تعلیم یافتہ معذور شخص زیادہ حقدار ہے۔ مغربی ممالک کا فلسفہ انٹیگریشن بیفور پینشن، یعنی پہلے سپورٹ دو پھر پینشن دو۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہر معذور فرد کو اسسٹو ٹیک الاؤنس، موبلٹی الاؤنس، ٹیچنگ اینڈ جاب سپورٹ فنڈ دے، بلکہ ڈیجیٹل نظام کو اس طرح مربوط کیا جائے کہ ان خصوصی افراد کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم خود بخود منتقل ہو جائے، بالخصوص لیکچررز، ٹیچرز اینڈ ڈفرنٹلی ایبل اور پیپلز وتھ ڈٹرمینیشنز پروفیشنلز۔ معذور افراد کے سماجی و معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے مرکزی پالیسی مطالبات: ڈسیبلٹی الاؤنس مزدور کی کم از کم اجرت کے برابر کیا جائے، جو کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک ان اسکلڈ لیبر کی کم از کم اجرت 37,000 مقرر کی ہے، جبکہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان اور صوبہ پنجاب نے ایک ان اسکلڈ فل ٹائم لیبر کی ماہانہ اجرت 40,000 روپے مقرر کر رکھی ہے، جبکہ KPK گورنمنٹ نے 36,000 روپے مقرر کر رکھی ہے 2025 کے مطابق۔ 2، مینز ٹیسٹنگ، یعنی ذرائع آمدن کی جانچ خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ فرد کی بنیاد پر ہو۔ 3، ویژولی امپیئر ٹیچرز اور لیکچررز کے لیے اسسٹو ٹیکنالوجی فنڈ، اسکرین ریڈنگ سپورٹ، ریڈنگ اسسٹنٹ اسٹائپنڈ لازمی قرار دیا جائے۔ 4، BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں خصوصی خود مختار معذور کیٹیگری شامل کی جائے۔ 5، یہ فنڈز الاؤنسز اسٹائپنڈ دوران بے روزگاری اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دیے جائے۔ اسلامی ریاست میں معذور فرد خاندان کا بوجھ نہیں بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان معذوری کو خیرات نہیں بلکہ حق کے طور پر تسلیم کرے۔